الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزیز طلبہ، آپ کا امتحان ششمائی یہ درمیان سال کا امتحان ہے، اور اس امتحان سے اس بات کو اندازہ ہوگا کہ یہ طالب علم یعنی اصل امتحان تو سالانہ ہوتا ہے، لیکن ہاف ایئرلی ایگزام جو ہوتا ہے یہ اس بات کا نشانی ہوتی ہے کہ یہ طالب علم پڑھنے کے لیے کیسا ہے، محنت کی ہے یا نہیں کی ہے. اور یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے، اگر ہاف ایئرلی ایگزام میں نمبر کم آئیں تو یہ اس بات کے لیے طالب علم پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے اس پورے عرصے میں جو پڑھا ہے اس کے اندر کوئی کمی آئی ہے. اور یہ اس بات کے لیے سوچنے کی بات ہوتی ہے تاکہ وہ آئندہ اس کمی کو دور کرے اور سالانہ امتحان میں کامیابی حاصل کرے. تعلیم کے دوران جو پڑھا گیا ہے، اس دوران جو ہماری علم میں تعلیم میں کوتاہی رہی ہے، اس کوتاہی کے لیے اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے نمبر مکمل نہیں آئے. یہ ایک ٹیسٹنگ ہوتا ہے. آپ کا امتحان ختم ہوا ہے اور آپ کے نتیجہ آپ کے اساتذہ نے دے دیا ہے یا دے دیا جائے گا. اس نتیجے پر غور کریں اور آئندہ جو تعلیمی سال باقی ہے اس تعلیمی سال پر اپنے ان تمام پہلوؤں پر غور کر کے اعلیٰ درجے کے نمبرات حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ مقصد جو ہے وہ تعلیم ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ حضرات کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا اور اخلاق کو سنوارنا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انما بعثت معلما مکارم الاخلاق. میں علم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور اخلاق کو سنبھالنے کے لیے بھیجا گیا. یہ مدارس جو ہیں یہ اخلاق اور علم کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے ہیں. اخلاق اور کردار سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات غلط ہو، بجائے اس کے کہ کوئی تنبیہ کرے، اس تنبیہ کے بغیر اس سے رک جائے. طالب علم کے زمانے میں دوستی جو ہے وہ علم کے لیے سب سے بڑی خطرناک چیز ہے. کیونکہ اگر دوستی کرے گا تو پڑھائی میں کمی آ جائے گی اور پوری طریقے سے حاصل نہیں ہو سکے گا. ششمائی امتحان میں جن طلباء کے نمبر اعلیٰ درجے کے آئے ہیں، ہر طالب علم سوچے کہ میرے آئندہ امتحان میں میرے اتنے نمبر آئیں گے تب تو کامیاب ہے. اب علم کے لیے آپ کی رخصت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے مفتی سید محمد طاہر صاحب نے بہت واضح طور پر بیان کر دیا ہے. مزید بیان کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک دو بات عرض کرنی ہے کہ علم کے لیے
اور علم کا فائدہ اور مقام حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ادب اور احترام اپنے اندر ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اس علم کا ادب اور احترام جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کتاب کا احترام جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا احترام اگر دل میں نہیں ہوگا تو اس کا فیض حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس مقام کا احترام جس مقام میں ہم پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر، وہ ہمارے لیے مبارک ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں آپ کے علاقے میں بھی، جو لوگ دارالعلوم دیوبند میں یا ڈابھیل کے مدرسے میں پڑھ کر آئے ہیں، ان کے دل میں ڈابھیل کا مدرسے کی تعظیم اور تکریم اور دارالعلوم کی تعظیم و تکریم آج بھی موجود ہے۔ ایک دفعہ میں بنگلہ دیش گیا تھا، وہاں ایک صاحب بہت بڑے بزرگ سے، تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے، میں بھی جوان تھا، کم عمر تھا، لیکن میں جب بنگلہ دیش گیا اور وہ بزرگ جو ہیں وہ 80-85 سال کے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ دیوبند سے کوئی صاحب آئے ہیں تو ایک دم مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے لیے ایک دم کھڑے ہو گئے کہ آپ ہمارے مادر علم سے آئے، ہم نے علم اس مقام پر حاصل کیا ہے۔ وہ مقام ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ جس مقام سے آپ علم حاصل آپ تشریف لائے ہیں، وہاں سے ہمیں علم کی روشنی ملی، وہاں سے ایک اخلاق کردار ملا، وہاں سے ہمیں ہماری مستقبل سنورا۔ وہ بزرگ سے ایک دم مجھے بھی شرم محسوس ہوئی، لیکن حضرت کھڑے ہو گئے اور اپنی کرسی پر مجھے بٹھایا۔ یہ کیا احترام تھا؟ یہ احترام جب انہوں نے پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے ہم بچے ہوں، انہوں نے ہمارے دادا والد صاحب سے پڑھا تھا، انہوں نے کہا صاحب آپ تو ہمارے استاد کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس علم کا احترام، اس جگہ کا احترام، یہ مدرسہ آپ کے لیے جہاں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے مکرم ہونا چاہیے اور معظم ہونا چاہیے، اس کی تعظیم اور محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ تیسرا، اس اساتذہ کا احترام، جو استاد پڑھا رہا ہے اس کا احترام اپنے دل میں ہونا چاہیے، اس کا اکرام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر اس کا اکرام نہیں ہوگا تو علم کا فیض حاصل نہیں ہوگا۔ علم کا فیض جبھی حاصل ہوگا جب استاد کا احترام ہو، کتاب کا احترام ہو اور اس مقام کا بھی احترام ہو جس مقام میں بیٹھ کر کتاب حاصل کی ہے، وہ مقام ایسا ہمارے لیے معظم اور محترم ہو۔ اور تعلیم کے دوران دوستی سے احتراز کیا جائے۔ دوستی جو ہے وہ علم کو پریشان کرتی ہے، کیونکہ علم چاہتا ہے سکون۔ اگر سکون ہوگا تو علم آئے گا، اور دوستی سکون نہیں چاہتی۔ دوست نے کہہ دیا کہ صاحب فلاں ٹائم اس جگہ پر آنا ہے، آپ استاد سے چھٹی لے کر سچ یا جھوٹ بول کر جائیں گے اور آپ کا سبق کا نقصان ہوگا۔ شیطان کے بارے میں یہ آتا ہے روایت میں کہ شیطان کے جو شاگرد ہوتے ہیں، شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں، وہ ان سے حساب مانگتا ہے کہ بھائی کسی نے کیا کام کیا، کسی نے کیا کام کیا، کسی نے کیا کام کیا، تیری کارکردگی کیا ہے، آج تو کس طرح رہا۔ شیطان کا ایک نیٹ ورک ہے اور اس کے چیلے چانٹے جو ہیں وہ پورے عالم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔
تو شیطان ان کو سمندر پر تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور اپنے چیلے چانٹوں کو بلا کر ان سے کام معلوم کرتا ہے۔ کسی نے کہا صاحب میں نے جھگڑا کرا دیا، کسی نے کہا کہ صاحب میں نے باپ بیٹوں میں لڑائی کرا دی، کسی نے کہا میں نے میاں بیوی میں طلاق کرا دی، یہ کام تو شیطانی ہے۔ کسی نے کہا کچھ کہا، کسی نے کہا۔ ایک شخص بیٹھا تھا شیطان، وہ خاموش رہا۔ شیطان نے پوچھا تینے کیا کرایا؟ کہ جی میرے سے کوئی کام نہیں ہو سکا۔ کہ کیا کام ہوا تیرے سے بتا پھر۔ کہ ایک وقت میں نے ایک بچے کو مدرسے جانے سے روکا ہے، ایک کام یہ کر سکا، اور کوئی کام نہیں کر سکا۔ اور لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن میرے سے ایک کام ہوا کہ ایک بچہ مدرسے کے پڑھ رہا تھا، سبق میں پڑھ رہا تھا، میں نے اسے سبق میں ایک وقت کی غیر حاضر کرا دی۔ شیطان کھڑا ہو گیا، سینے سے لگا دیا کہ یہ ہی تینے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ ایک وقت کا سبق ایک تعلیم کا سے تینے غیر حاضر کرا کر سب سے بڑا کام کیا۔ تو پیارے بچوں، تعلیم سے غیر حاضری، سبق سے غیر حاضری، یہ سب سے بڑی نقصان کی بات ہوتی ہے۔ سبق جو ملا ہے اس سبق کو دیکھنا، آگے کے لیے مطالعہ کرنا، مطالعہ کر کے جو بچے آتے ہیں ان کے ذہن میں زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے، اور جو بچے مطالعہ نہیں کرتے، وہ آگے کا سبق دیکھتے نہیں آگے کیا ہے، ان کے ذہن میں اتنی جلدی بات نہیں ہے۔ اس بات کی کریں، آپ لوگ گھر جا رہے ہیں، ابھی مفتی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ گھر جانے کے بعد اپنے اخلاق کردار سے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے والوں کو یہ بات ثابت کریں کہ آپ جو ہیں ایسے ادارے سے آ رہے ہیں، اس میں آپ کے ادارے کی نام ہے۔ اگر آپ وہاں جا کر صحیح کریں گے تو آپ کا ادارہ مقبول ہوگا۔ اگر آپ جا کر وہاں صحیح طریقے سے رہیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اخلاق کی پابندی کریں گے، گھر میں سلام دعا رکھیں گے، آنے والے مہمانوں کی ضیافت کریں گے، اور پڑوسیوں سے معاملہ صحیح رکھیں گے، تو اس سے آپ کا ادارے کی مقبولیت ہوگی، آپ کے اساتذہ کی مقبولیت ہوگی۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی کام کریں گے تو یہ آپ کے اساتذہ کے لیے بھی بدنامی کی بات ہے، ادارے کے لیے بھی بدنامی کی بات ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو ہدایت کی گئی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کی طلب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین اعلیٰ درجے کا علم دے گا۔ ہمارے یہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن سب لوگ جانتے ہیں، شیخ الہند دارالعلوم کے بہت بڑے استاد تھے، اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں، اور جو آج کے علماء ہیں وہ شیخ الہند کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اتنے بڑے عالم تھے۔ تو شیخ الہند کیسے بنے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے استاد حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے زمانے میں، آج کل تو یہ ٹوائلٹ ویسا ہے انگلش، وہ بٹن دبایا صاف ہو جاتا ہے پانی سے، پانی کی ضرورت ہے، بٹن دبایا صاف ہو جاتا ہے۔ وہ اس زمانے میں تقریباً اب سے 100 سال پہلے، آپ لوگوں کو سمجھ میں مشکل سے آئے گا، ایسی اس ٹوائلٹ کی وہ بنتی تھی کہ جس میں انسان کو ٹوائلٹ کرتا تھا، دوسرے پہ بیٹھ کر طہارت کرتا تھا، اور اس ٹوائلٹ کو پھر کچھ لوگ ایسے متعین ہوتے تھے جنہیں بھنڈی کہا کرتے تھے، وہ صاف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ جن کے گھر پر کام کرتے تھے ان کو بلیک میل کرتے تھے،
اگر ذرا سی بات ہو گئی غلاظت اٹھانے آنا بند کر دیا، وہ غلاظت کے اندر کیڑے پڑ گئے، گھر بس شرائط ہو گئی. تو ہر آدمی ان کے لیے وہ کیا کرتا تھا. تو حضرت شیخ الہند کو یہ معلوم ہوا طالب علم کے زمانے میں کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاسم صاحب نانوت بھی تھے، ان کا بھنکی ناراض ہے اور ان کے یہاں صفائی کرنے نہیں آ رہا ہے اور حضرت پریشان ہیں. اس کی شرائط اتنی سخت ہے کہ حضرت پورا نہیں کر پا رہے. تو شیخ الہند سبق سے اٹھے اور اٹھ کر حضرت کے گھر گئے اور وہ میلہ اور ٹوائلٹ اٹھا کر سر پر اٹھا کر باہر پھینک کر آئے اور اپنے آپ اسے دھو دیا اور پھر نہا کر کپڑے بدل کر آ کر درس میں بیٹھ گئے. شیخ الہند بن گئے. ہر کے خدمت خد و مخدوم ہر کے خدرہ دید و محروم. اساتذہ کا احترام کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی ضروری ہے، ان کا احترام بھی ضروری ہے. استادوں کی خدمت کرو گے، بزرگ کو خدمت کرو گے تو بزرگ بنو گے. مفتی تقی عثمانی نے یہ بتایا ہے کہ ان کے پیر سے، مفتی تقی عثمانی جو پاکستان کے ہیں، ان کے پیر سے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. تو ڈاکٹر عبدالحی کی میں ٹانگیں دبا رہا تھا، مفتی تقی صاحب کہتے ہیں، میں ٹانگیں دبا رہا تھا. اچانک ڈاکٹر عبدالحی بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا ایک دن اسی طرح میں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگیں دبا رہا تھا. میاں صاحب جو ہمارے دادا ہیں ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا اور حضرت نے مجھے دعا دی تھی کہ تو مختوم بنے گا. آج میں مختوم ہوں. اتنا بڑا آدمی میرے بدن دبا رہا ہے. اساتذہ کی خدمت سے آدمی کے اندر خود وہ آتی ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے. آج کا طالب علم استاد کی کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، برابر کا مقام سمجھتے ہیں. بہرحال استاد کے ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا درجہ ہے اور استاد کا احترام کرنا، احترام کے ساتھ ساتھ حتی المقدور خدمت کرنا. اساتذہ کی خدمت تو کہا نا، ہر کے خدمت کا تو مختوم سن. جس نے خدمت کی وہ مختوم ہو گیا اور ہر گھر کے خدرہ دید و محروم سن. جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا وہ بالکل محروم ہو جائے گا. تو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کو بنائیں. والدین نے جو بھیجا ہے یہاں کس لیے بھیجا ہے، اس کو سوچیں کیا مقصد ہے. مقصد آپ کو علم کے ساتھ ساتھ انسان بنانا ہے. اگر آپ علم نہیں حاصل کریں گے، بغیر علم کے انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. علم جو ہے وہ روشنی لاتا ہے، دماغ کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے، انسانیت پیدا ہوتی ہے. علم کی وجہ سے انسانیت پیدا ہوتی ہے اور جہالت کی وجہ سے پستی آتی ہے. تو بہرحال اللہ، آپ ایسے ادارے میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، آپ کے اساتذہ یہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہاں اتنا اچھا نظام دیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ تعلیم کے دوران جیسے مفتی صاحب نے ہدایت کی ہے اسی کے اعتبار سے چلیں گے اور آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کے گھر والے، آپ کے محلے والے، آپ کے علاقے والے آپ کے ادارے کو اور آپ کے استاد کی تعریف کریں گے، وہ نہیں کریں گے. بہرحال زیادہ لمبی بات نہیں کرنی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کے دولت سے مالا مال فرمائے اور ششمائی امتحان کے جو یہ حافظی امتحان میں جو نتیجہ آیا ہے، یہ ایک آپ کے لیے وارننگ ہے کہ آگے کس طرح کرنا ہے. اگر اس میں کمی ہے تو اس کمی کو دور کر کے آئندہ کے لیے پڑھنا ہے. یہ ششمائی امتحان فائنل نہیں ہے، فائنل آگے ہوگا. یہ سیمی فائنل ہے، جیسے وہ کرکٹ والے کرتے ہیں نا سیمی فائنل، پھر جا کے فائنل میں ہوتا ہے. یہ سیمی فائنل ہے. اس سیمی فائنل میں آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا نمبر آتے ہیں، ہمارے اندر کیا کمی رہی، کس کتاب میں ہم کمزور ہیں،
کس جگہ ہم کمزور ہیں اس کمزوری کا اندر کے لیے پوری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، مختصر اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا، توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ الہ العالمین اس ادارے کی خدمات کو انتہائی طور پر قبول فرما لے اور آپ ہمارے سے راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیں۔ الہ العالمین ان طلباء جو اپنے گھر جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما دیں، تمام شیاطین سے اور سرکش شیاطین سے اور برائے لوگوں سے اور بری صحبت سے ان کی حفاظت فرما دیں، اور ان کو پختگی علم ان کو حاصل عطا فرما دیں، اور خیر عافیت کے ساتھ تعلیم چھٹی کی پوری کرنے کے بعد دوبارہ ادارے میں آنا ان کے لیے مقدر فرما دیں۔ اس کے محتم صاحب جو حضرت محتم صاحب جو عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے سفر میں قدم قدم نصرت فرما دیں، یہاں کے اساتذہ اور منتظمین کو انتہائی طور پر قبول فرما لیں اور ادارے کے فیض کو جاری ساری فرما دیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلی صاحب